السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نظر ثانی کا جو فارم ہے اس کو پر کرنے کا طریقہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھیجنے کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس فارم میں یہاں پر آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا رزلٹ آؤٹ ہو جائے، جو آپ کا رول نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے رجسٹریشن نمبر جو کہ کشف و درجات پر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو طالب علم کا جو نام ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو کہ آپ لوگوں کا جو ضلع ہے آپ کے اور آپ کے والد کا، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے جس مدرسے سے آپ نے امتحان دیا ہے، ٹھیک ہے، اس مدرسے کا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو مدرسہ جس ضلع میں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس ضلع کا نام یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد الحاق نمبر لکھنا ہے، جس مدرسے سے آپ نے امتحان دیا ہے اس کا الحاق نمبر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مدرسے کا جو سرپرست ہے اس کا نام فون نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے جو بھی درجہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو آپ نے حال ہی میں جو امتحان دیا ہے وہ درجے کا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہاں یہاں پہ ابھی آپ نے کون سے پرچے کا نظر ثانی کروانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسری کا، تیسری کا، یعنی جس بھی پرچے کا آپ نے نظر ثانی کروانا ہے اس خانے میں آپ نے اس پرچے کا کتابوں کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو فیس ہے، فیس کا جو وہ ہے وہ نیچے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے درجوں کا جو فیس ہے یہاں پر لکھا گیا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے ایک پرچے کا جو فیس ہے وہ پوری درجے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کا جو بھی درجہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے جو فیس ہے وہ یاد رکھنا ہے، اور پھر یہاں پہ آپ نے وہ فیس لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے اس کی فیس لکھنی ہے، جو ٹوٹل آ جائے وہ وہاں یہاں پر آپ نے درج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ نے یا ثانویہ خاصہ اول کا 2 پرچوں کا نظر ثانی کروانا ہے تو ایک کا 540 ہو گیا، دوسری کا 540 ہو گیا، تو یہ کتنے ہوئے؟ یہ 1080 روپی آپ نے ٹوٹل یہاں پر 1080 لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نیچے آ کر آپ نے یہ فارم جب آپ پر کریں نا اس کے بعد آپ نے جانا ہے ڈکخانے میں جب آپ پیسے جمع کریں گے وہ آپ کو ایک رسید دے گا، اس پر منی آرڈر لکھا ہوگا، منی آرڈر نمبر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے وہ منی آرڈر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ نیچے جو طالب علم کا دستخط ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر دستخط کرے۔ اور پھر میں آپ کو یہاں پر پتہ بھی جو وفاق المدارس کا ہے وہ بتا دیتا ہوں، اسی پتے پر آپ نے اس کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے جو ہے نا اس کو آپ نے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وفاق المدارس کا جو ایڈریس ہے انشاءاللہ میں وہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے واپس جاتا ہوں، یہاں پر آپ کو ویب سائٹ پر جو وفاق المدارس کا جو ایڈریس لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پتہ اس پتے پر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ وفاق المدارس العربیہ ملتان، شیرشاہ روڈ، گارڈن ٹاؤن ملتان، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ نے اس فارم کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسری بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو رسید آپ کو دیتا ہے ڈکخانے والا، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے تصویر نکال کر وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی اس کا رزلٹ ہوگا تو انشاءاللہ، اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ جب بھی اس کا جو رزلٹ آتا ہے نظر ثانی کا، جو پرانے نمبر ہے وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، نئے نمبروں کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔